السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، آیا کہ اگر مرد دنیا سے چلا جائے یا بیوی، کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یعنی انتقال کے بعد؟ اسی حوالے سے ناظرین آج ہم آپ کو مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالی اور مفتی آپ کو ہم سنائیں گے فیاض سعید، اور ساتھ ہی ہم مفتی اکمل کی ویڈیو دکھائیں گے۔ تو ناظرین اسی حوالے سے ہم پہلے تو وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بیوی کا انتقال ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے جس سے وہ سکون حاصل کرتے ہیں، تو یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یقیناً نکاح ٹوٹتا ہے، چاہے شوہر مر جائے بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا، بیوی مرے گی شوہر سے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ دنیاوی قاعدے قانون کے اعتبار سے ہے۔ کہنے کا مطلب یہ، مثال کے طور پہ ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں، ایک بیوی کا انتقال ہوا، شرعی لحاظ سے نکاح ٹوٹ گیا، اب یہ ایک اور عورت سے نکاح کر سکتا ہے، تو یہ 4 بیویاں اس کے نکاح میں ہوئی۔ اگر یہ نکاح نہ ٹوٹے دنیاوی قانون کے اعتبار سے، تو اب اگر یہ ایک اور نکاح کرے گا 5ویں ہوگی، اور 5ویں سے نکاح کرنا تو حرام ہے، باطل ہوگا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بیوی کا یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو دنیاوی قوانین کے اعتبار سے نکاح ٹوٹ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عورت عدت گزارنے کے بعد نئے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اگر نکاح نہ ٹوٹتا تو کیسے کرے گی؟ لیکن یہ دنیاوی قانون کے اعتبار سے ہے، میدان محشر کے اعتبار سے نہیں، آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ لہٰذا اگر شوہر کا انتقال ہوا، بیوی نے پوری زندگی گزار دی، کسی سے نکاح نہیں کیا، یہ بروز قیامت میاں بیوی کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ اسی طرح شوہر نے اس بیوی کے علاوہ 4 عورتوں سے نکاح نہیں کیا، چاہے اس کے بعد 1 2 3 سے بھی کر لیا، یہ 4تھی رہی، میدان معاشر میں جب اٹھیں گے یہ 4تھی بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہے گی، تو اخروی لحاظ سے نکاح باقی ہوتا ہے، دنیاوی قانون کے اعتبار سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر دنیاوی قانون کے طور پر ایسا انسان عمل کر لے کہ اب یہ نکاح میں دوبارہ نہیں آ سکتی ہو اس کے، تو پھر وہاں پہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ جیسے میں نے مثال دی، شوہر کا انتقال ہوا، عورت نے عدت گزار کے ایک اور شخص سے نکاح کر لیا، اب یہ اس کی بیوی بن گئی نا۔ اب میدان معاشر میں یہ کہ پہلا شوہر آئے گا، اور یہ کہاں تھی، میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، آؤ چلے ہم چلے جنت کے اندر، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تو دوسرے شوہر کی بیوی ہو چکی ہے، اب اس کے ساتھ ہی رہے گی، یہ اس کے ساتھ نہیں آ سکتی ہے۔ یہ انتقال ہو گیا تو اس کی قبر پر شوہر دعائیں مغفرت کے لیے جا سکتا ہے، یہ انتقال کے بعد بیوی سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور بھائی دنیاوی لحاظ سے رشتہ ختم ہوتا ہے، بیوی سے اخروی لحاظ سے ختم نہیں ہوتا۔ میاں بیوی میں جب میں سے کسی ایک کی بھی موت ہو جائے تو دنیا کا رشتہ ختم ہوتا ہے، آخرت کا ختم نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ دنیا کا ختم کا مطلب دنیاوی حکام میں ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مرد پھر نکاح کر سکتا ہے، عورت بھی کہیں اور شادی کر سکتی ہے، لیکن آخرت کے لحاظ سے ہے، لہذا قبر پہ بھی جا سکتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ رشتہ رہا اتنے عرصے اس کو بالکل بھول جانا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرنا کہ نامحرم بن گئی ہے، یہ غلط ہے۔ تو آخرت میں یہی ملے گی۔ اب پتہ نہیں خوشی ہو رہی ہے غم ہو رہا ہے، اللہ ہی بہتر جانے۔ تو آخرت میں اللہ جبھی تو دے دیں گے نا کہ یہ ابھی رشتہ ختم تھوڑی ہوا ہے آپ کا آخرت کے لحاظ۔ اور مرنے کے بعد اپنے ریلیٹو سے ملاقات ہوتی ہے، یہ قرآن و سنت سے بات ثابت ہے۔ آپ جیسے ہی مرتے ہیں تو جو برزخ میں آپ کے دنیا سے پہلے جا چکے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو اگر آپ صدقات و خیرات کریں گے، بیگم کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے تو ملاقات ہوگی، اچھی ملاقات ہوگی، بیگم خوش ہوگی، ماشاءاللہ آپ نے زندگی میں تو خیال نہیں کیا لیکن بہرحال مرنے کے بعد آپ نے بہت خیال کیا۔ کتنے لوگ، ایک خاتون نے اپنے میاں کے مرنے پر اس کے لیے پورا ہاسپٹل بنایا، ہاسپٹل کا نام بھی میں بتا سکتا ہوں لیکن شاید ان کو برا لگے، ہاسپٹل بنایا اپنے میاں کے لیے صدقہ جاریہ۔ کیا خاندانی خاتون یار، میں نے کہا دیکھو کتنی محبت اپنے میاں سے، اتنا اچھا میاں کہ مر گیا ہے تو عورت کو اتنی محبت تھی، اپنے میاں کے لیے پورا ہاسپٹل بنا، بڑا زبردست چل رہا ہے وہ ہاسپٹل، پورا کا صدقہ جاریہ میرے میاں کے لیے۔ تو جب یہ عورت مرے گی تو میاں کتنا خوش ہوگا، بھائی تو نے میرے لیے کتنے گفٹ بھیجے، کیا خیال ہے بھائی؟ تو اسی طرح ماں باپ کے لیے بھی کیا کرو، بیوی بچوں کے لیے بھی کیا کرو جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور دوسرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید ضمیر ہے، میرا شاپ ہے۔ میرا سوال پہلے عنوان سے ہے کہ محرم اور غیر محرم کے تعلق سے اگر کسی لیڈیز کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا شوہر اس کے لیے محرم ہے یا غیر محرم؟ بہرحال ایک عجیب بات ہے، ہمارے ماحول میں تو حالت یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے جس سے انسان کو نہ صرف روحانی محبت ہوتی ہے
بلکہ جسمانی اعتبار سے اس کا زندگی گزارتا ہے، اور یہ بولتے کہ رشتہ ختم ہو گیا، رشتہ ختم ہو گیا، اب اپنی بیوی کو، مری ہوئی کو انسان نہیں دیکھ سکتا، اللہ رحم کرے، جنت میں نہیں رہنا ہے گا اس کے ساتھ۔ حدیث میں واضح الفاظ ہے دنیا کی بیویاں ہی جنت میں رہیں گی۔ وہاں بھی کیا تو دنیا کی بیویاں ہی جنت میں رہیں گی۔ آپ یہاں رشتہ توڑ دے رہے سیدھا، نہیں بولے بیوی مر گئی آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب علم، ان کی زوجہ، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، اور وہ جا کر بیوی کو انہوں نے دیکھا۔ اب بہت سارے لوگ جو معاملہ ہے کہ بیوی کو نہیں دیکھ سکتے، رشتہ بولے ختم ہو جاتا، تو وہ بولے ارے انہوں نے تو بیوی کو دیکھ لیا اپنے، تو غلط ہو گیا۔ تو پھر ایک صاحب ان کی وضاحت کرے، نہیں وہ بہت بڑے عالم ہیں، بولے ان کو یہ مسئلہ معلوم ہے۔ تو اب لوگوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، انہوں نے کیسا دیکھ لیا، باقی تو کوئی نہیں دیکھتے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بولے انتقال کے بعد بہن کی نیت سے دیکھے۔ بولے کیا کہاں سے لاتے، اللہ رحم کرے گی، ایسا توڑتے اور موڑتے۔ اب یہاں بہن کی نیت سے دیکھے، پھر وہ تو آخر میں پھر ملنے والی ہے نا بیوی بول کر۔ اس کے تعلق سے صحیح بات کیا، آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا، سر دکھ رہا تھا آپ کا، سر دکھ رہا، بیٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ وہ کہا میں تو بیمار ہوں۔ تو کہا اچھا تم بیمار ہو؟ تو انہوں نے سوال کیا، بیوی ہونے کے ناطے، بیویاں سوال کرتی نا شوہر سے، سوال کیا اللہ کے رسول یہ بتائیے اب میں بیمار ہوں، اگر آپ کی زندگی میں مر جاؤں تو کیا کروں گے میرے لیے؟ ایک بیوی کا سوال ہے اپنے شوہر سے، اگر میں مر جاؤں تو میرے لیے کیا کروں گے؟ آپ کیا کریں گے شوہر ہونے کے ناطے؟ میں عائشہ کو اللہ کے رسول جواب دے رہا، ابھی میرا جواب نہیں ہے، میں کسی مسلک سے جواب نہیں دے رہا ہوں، میں حدیث کی بات رکھ رہا ہوں، اور کوئی فتویٰ بھی نہیں دے رہا ہوں، سیدھا حدیث رکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عائشہ اگر تم میری زندگی میں مر جاؤ تو میں تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، تیری جنازے کی نماز پڑھوں گا، اور تیرے لیے استغفار کروں گا، 4 کام کروں گا تیرے لیے۔ بیوی سے شوہر اپنے جواب دے رہا ہے اگر اے عائشہ تم میری زندگی میں چلی گئی تو نہلاؤں گا، کفناؤں گا، جنازے کی نماز پڑھوں گا، دفنا دوں گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو شوہر سے کہا اے عائشہ تمہاری زندگی میں چلے جاؤں تو تم کیا کروں گی؟ چلو اب بتاؤ شوہر کے لیے، تم نے تو میرے سے پوچھ لیا بیوی کیا کر تم میرے میں، تو کہا اے اللہ کے رسول آپ بھی اگر میرے زندگی میں انتقال کر گئے تو میں آپ کو نہلاؤں گی، کفناؤں گی، اور جو ہے آپ کے لیے دعا کروں گی۔ یہ روایت کے تعلق سے میں عائشہ نے بیان کیا، لیکن دوسری امہات المومنین نبی کے انتقال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ سے پوچھا عائشہ یہ روایت تو تم آج بیان کر رہی ہو، جب کیوں نہیں بولا، ورنہ ہم اپنے رسول کو، اپنے شوہر کو غسل دیتی۔ تو کہا وہ انتقال کے صدمے میں میں بھول گئی تھی، انتقال کے صدمے میں میں بھول گئی بیان کرنا کہ ہم امہات نہلا سکتی ہے نبی کو، چونکہ ان کی بیویاں تھی وہ۔ تو دوسری بیوی نے کہا اے عائشہ تم نے کیوں نہیں بولے جب بولنے کی بات تھی نا، یہ تو اتنا امپورٹنٹ۔ تو کہا میں غم کی وجہ سے بھول گئی تھی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، علی بن ابی طالب نے ان کو نہلایا، کفنایا، جنازے کی نماز پڑھی، اور دعا کرتے ہی ہوں گے، بہرحال روایتوں میں تفصیلات نہیں ہیں اس کی، لیکن کرتے اپنی بیوی کی۔ سمجھ رہے اب بات؟ تو کہاں ٹوٹا بھائی رشتہ؟ باقی ہے، تو یہاں بھی باقی ہے۔ تو ایک شوہر کر سکتا ہے بھائی میرے، اور شوہر کا ہی تو حق ہے کرے ہو، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال کرنا چاہیے۔ غلط فہمی پتہ نہیں کہاں سے آگے کہ رشتہ ٹوٹ جاتا، اب کچھ نہیں، آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، ہاتھ لگانا تو دیکھ بھی نہیں سکتے، ہاتھ لگانا دور ہے، زندگی بھر جس کے ساتھ رہا اور دیکھ نہیں سکتے، کیسی عجیب بات ہے۔ بہرحال اسلام ایک دین فطرت کا دین ہے، محبت اور الفت کا دین ہے، تعلقات میاں بیوی کا تو یہاں بھی ہے، اور اگر نیکوکار دونوں جنت میں رہے تو بہرحال وہاں بھی وہ کنٹینیو چلتا ہے۔ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین یہاں پہ میں صرف ایک حدیث ہی بیان کرتا چلوں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے، یہ بھی ہم بات کرتے چلے، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ جی اب بیوی دنیا سے چلی گئی ہے تو مرد کا نکاح ٹوٹ گیا، جی یہ غسل نہیں دے سکتا، یہ اس کو کفن نہیں دے سکتا، اس کو دفن نہیں کر سکتا۔ ناظرین اگر آپ صحیح مسلم کا حدیث کا مطالعہ کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سر میں شدید درد ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی آنا واراسا، یعنی میرے سر میں بھی درد ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی اللہ کے نبی جی اگر آپ کی موجودگی کے اندر تو میں دنیا چلی گئی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر آپ میری موجودگی کے اندر دنیا سے چلے گئے تو میں آپ کو غسل بھی دوں گا، کفن بھی دوں گا اور دفن بھی کروں گا. یہی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کہی. تو ناظرین ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہم حدیث بیان کرتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں یہ لو جی کہاں سے آ گئی. بات یہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر جیسے مولوی یہ کہتے ہیں قصوں کہانیاں والے، عوام بھی ویسے ہی ہوگی کیسے ہمیں قصے کہانے چاہیے. معاذ اللہ استغفر اللہ. جبکہ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں نا تو قرآن یہی کہتا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت. بلکہ آپ قرآن پاک کا غالباً تیسرا سپارہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اے میرے محبوب علیہ السلام آپ کہہ دیجئے اگر یہ اللہ کے ساتھ محبت کرتے تو پھر آپ کی اتباع کرنی پڑے گی. صحابہ کی باری آتی، صحابہ نے کیا کہا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی باری آتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات کرتے تو فوراً کیا کہتے صحابہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن بھی لیا اور مان بھی لیا. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعائی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما دے اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.